قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علی آل محمد بار الہ۔ یہ سورہ ہے جو ابھی ہم نے سب نے مل کر پڑھی، اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں ہم انس الرشید بنت زینب، طالب حسین ابن لال بخش، محمد اسلم ابن طالب حسین، اصغر حسین ابن طالب حسین، فاطر حسین ابن طالب حسین، رخسانہ فاطمہ بنت فیض بی بی اور غلام کبریٰ کی ارواح کے ثواب کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے۔ مثل غلام جاتی ہوں اس رہنما کے ساتھ، مثل غلام جاتی ہوں اس رہنما کے ساتھ، رستے بھی رخ بدلتے ہیں جس کی رضا کے ساتھ، مثل غلام جاتی ہوں اس رہنما کے ساتھ، رستے بھی رخ بدلتے ہیں جس کی رضا کے ساتھ، اپنی بساط کیا ہے چلے یا نہیں چلے، اپنی بساط کیا ہے چلے یا نہیں چلے، چلتی ہے کائنات امام رضا کے ساتھ، اور جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، جیبوں میں چند سکے بنام رضا لیے، زندہ ہوں بادشاہوں میں اپنی انا کے ساتھ، اور یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے کبھی، یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے کبھی، عمر دراز ہے کفن کربلا کے ساتھ، اور آخری شعر کہ میرا شرف کہ مجھ کو سنیں گے وہ آج رات، میرا شرف کہ مجھ کو سنیں گے وہ آج رات، محفل میں آئے ہیں امام رضا انبیاء کے ساتھ۔ درود پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبی شفیع المرسلین رحمت للعالمین رسول المسدد محمود الاحمد ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یؤمن هذا الى یوم الدین أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقانه الحميد قاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اما بعده فقد قال امام رضا علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان گرامی مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک توسل کرنا ہے تاکہ اس فرش پر جتنی بھی مومنات بیٹھی ہوئی ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں، بہت سی حاجتیں تو زبان پر آ جاتی ہیں، بہت سی حاجتیں دلوں میں مچلتی رہتی ہیں، زبان پر آنے والی حاجتوں کے لیے، دلوں میں مچلنے والی حاجتوں کے لیے ایک توسل امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سب مل کر پڑھیں گے۔
یا وسیع الحسن والخلف الحجات ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا جیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا جیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شروع کرتی ہوں مجلس کو حمد اس پروردگار عالم کی کہ جو نظیر ایسا ہے کہ نظروں سے اوجھل نظر آتا ہے اور قریب ایسا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ایسا سمیع ہے کہ سب کی سنتا ہے اور ایسا بصیر ہے کہ سب سے بڑا جاننے والا ہے. ہمارے ہر عمل سے باخبر رہنے کے باوجود ہم خطا پہ خطا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ رب کریم عطا پہ عطا کرتا چلا جاتا ہے. بعد حمد و ثناء پروردگار عالم ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سب کے سامنے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کو نقل کرنے کی آپ سب کے سامنے نقل کیا کہ جس میں کیونکہ آج کی مجلس منسوب ہے لہٰذا آج میں نے امام رضا کے ایک قول کے ذیل میں گفتگو کرنا مناسب سمجھا. عزیزان گرامی، یہ امام کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کے اندر میرے مولا ایک خاص صفت رکھنے والے انسان کے لیے دعا گو ہے. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ پروردگار عالم رحم فرما اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. کسی نے سوال کیا مولا قیل کیفا یحیی امرک، کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے. امام نے فرمایا کہ ہماری تعلیمات کو عام کرو. پہلے ہمارا علم کو سیکھو اور پھر اس کے بعد دوسروں تک اس علم کو پہنچاؤ. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے کہ ہمارے قول میں وہ شیریت ہے، وہ ہمارا قول اتنا شیریں ہے کہ لوگ خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے. عزیزان گرامی، اب اس حدیث کی جانب آنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیے، جب پوری دنیا میں ہم نظر کرتے ہیں کہ کوئی عظیم انسان ہے، کوئی عظیم شخصیت ہے، جب ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اسے چاہتے ہیں، سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں، اس کے عاشق کہلائیں، تو کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر اس شخصیت کی کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے عاشق ہو جائیں؟ کون سا ایسا عمل ہوتا ہے جو ہمیں اس کا گرویدہ بنا دیتا ہے، یا کون سی ایسی کوئی صفت ہوتی ہے اس کی کہ جو ہمیں اس کا عاشق بنا دیتی ہے؟ سوچیے عزیزان گرامی، کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اگر کوئی جواب دینا پسند کرے کہ کون سی ایسی چیز ہوگی کہ ایک بابصیرت انسان کسی کو پسند کرے اور چاہے کہ میں اس کا عاشق بن جاؤں، اس کا چاہنے والا کہلاؤں؟ عزیزان گرامی، اخلاق، کردار. عزیزان گرامی، اخلاق اور کردار بھی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی کلام ایک ایسی چیز ہے، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی سے محبت کرنے، یعنی جب زبان کھلتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے، انسان چاہے کتنا ہی اچھا لباس کیوں نہ پہن کے آ جائے، کتنا ہی اپنے آپ کو ڈھک لے یا کتنا ہی امیر ہو، لیکن جب اس کی زبان کھلتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ آیا یہ چاہے جانے کے قابل ہے، اس سے وابستگی رکھنی چاہیے یا فقط سلام دعا کی حد تک تعلق رکھا جائے. تو عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کسی شخصیت سے وابستگی رکھنا بہت آسان ہے،
مگر اس شخصیت سے وابستے جو ہم وابستگی شو کر رہے ہیں نا اس شخصیت کی طرف، اس کے بھرم کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ بات کو آسان کرتی چلوں، مثلا یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، یا کوئی اور نسبت دے دینا کہ ہم فلاں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہم فلاں ابن فلاں کے پوتے پوتیاں ہیں نا، یہ ہم نسبتیں دیتے ہیں، یہ دی جاتی ہیں نسبتیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ نسبت دینا تو بہت آسان ہے، مگر جس شخصیت کے ساتھ ہم نسبت دے رہے ہیں نا، اس شخصیت کی اس ذات کے بھرم کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ بات میں ایسی اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ مثلا ایک واقعہ پیش کرتی چلوں کہ ایک دہریہ قسم کا انسان تھا جو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور گفتگو کر رہا تھا۔ کیا گفتگو کر رہا تھا؟ توحید باری تعالیٰ کے خلاف گفتگو کر رہا تھا، وجود باری تعالیٰ کے خلاف گفتگو۔ اب وہاں لوگ گھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گفتگو کر رہا تھا کہ امام کے ایک شاگرد وہاں سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے یہ سنا، اس گفتگو کو سنا، تو ایک مرتبہ ان سے رہا نہ گیا اور وہ فوراً اس کے پاس آئے اور اس سے مباحثہ شروع کر دیا، مناظرہ شروع کر دیا۔ یہ دلیلوں پر دلیلیں دیتے گئے، امام کے شاگرد تھے، وہ نہیں مان رہا تھا، وہ کسی دلیل کو مان ہی نہیں رہا تھا۔ یہ وجود باری تعالیٰ پر اتنی دلیلیں دے رہے تھے لیکن وہ تھا کہ وہ قائل نہیں ہو رہا تھا، اپنی بات پر اٹا تھا۔ تو ایک مرتبہ آخر میں کیا ہوا کہ انہیں غصہ آیا اور ان کی زبان پر لفظ ملعون جاری ہو گیا۔ اب یہ لفظ اس کا جاری ہونا تھا، عزیزان گرامی دیکھیے نسبت یہاں بتا رہی ہوں، اس لفظ کا جاری ہونا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، یہ بتا کہ تو کس کا شاگرد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ عزیزان گرامی انہوں نے کہا کہ میں امام کا شاگرد ہوں۔ اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ لگ تو نہیں رہا کہ آپ ان کے شاگرد ہیں؟ انہوں نے کہا کیا مطلب، کیوں نہیں لگ رہا؟ اتنی تو دلیلیں دی ہیں، اتنا تو تمہیں وجود باری تعالیٰ پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے، کیسے نہیں لگ رہا کہ میں امام کا شاگرد ہوں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ یہ جو گفتگو ہم نے آپ کے ساتھ کی ہے نا، یہ گفتگو ہم ان کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اس سے زیادہ سخت انداز میں کر چکے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے غصے میں آ کر یہ رویہ نہیں اپنایا جو آپ اپنا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم آپ کے امام کے سامنے گفتگو کرتے تھے نا، تو وہ اس انداز سے سر جھکا کر ہماری گفتگو کو سنا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قائل ہو چکے ہیں۔ وہ کبھی ہمارے کلام کو درمیان میں منقطع نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن جب ہم اپنی بات کو مکمل کر لیا کرتے تھے، ہمیں لگتا تھا ہم نے انہیں قائل کر لیا، پھر آخر میں 2 جملوں میں ایسا جواب دیتے تھے کہ ہم وہی کے وہی رہ جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وہ کہتا ہے لیکن کبھی تیش میں آ کر انہوں نے یہ رویہ نہیں اپنایا جو تم اپنا رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے نسبت بتا رہی ہوں کہ نسبت دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کا بھرم قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے۔ کشنودیے پنجتن پاک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کے جانے والے ہیں، فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں، کہنے میں کیا جاتا ہے، 4 الفاظ ہی تو ہے، کہہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی لیکن جب ہمارے کردار سے اہل بیت کی جھلک نظر آنے لگے، اگر ہماری گفتگو میں گفتار علوی کا سایہ آنے لگے، اگر ہمارے انداز میں انداز فاطمی نظر آنے لگے، تب ہوگا کہ کردار کا بھرم رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ بات اسی حوالے سے چل رہی ہے، ایک واقعہ اور پیش کرتی چلوں۔ لوگوں نے دیکھا کوفے کے اندر بازار میں ایک جوان ہے کہ جو چل رہا ہے اور اس انداز سے چل رہا ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور ایک متواضع انداز میں وہ چلا جا رہا ہے۔ وہاں کنارے پر چند لوگ کھڑے تھے اور 5 قسم کے، انہوں نے کیا کیا، آؤ چلو اس کے ساتھ ذرا تفریح کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر سے کچھ اٹھا کر اس جوان کی جانب پھینکا
یہ جوان رکا، اس نے مڑ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کچھ کہا نہیں، واپس چلنے لگا، کوئی جواب نہیں دیا۔ عزیزان گرامی دور سے ایک ضعیف اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو مرتبہ فوراً ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوگا کوئی، ہمیں کیا معلوم۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں ہوگا کوئی نہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی فوج کے کمانڈر مالک اشتر ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مالک اشتر کا نام سنا ان کے تو بدن کانپنے لگے، کیونکہ مالک کی تلوار کے بارے میں سنا تھا، مالک کی جنگوں کے بارے میں سنا تھا، اب ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے تو جنگوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہاں جو خوف تھا نا عزیزان گرامی، وہ معرفت کا خوف تھا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پیچھے پیچھے چلنے لگے، کسی طرح ان سے معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب کچھ دیر کے بعد ہمارے جسموں کے اوپر ہمارے سر باقی نہ رہیں۔ ایک مرتبہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مالک چلتے چلتے مسجد کوفہ کی جانب چلے گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز بجا لائی، اور جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ اب یہ سمجھنے لگے کہ شاید اب مالک ہمارے لیے بد دعا کریں گے۔ مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا مالک ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ ہیں، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ایک مرتبہ مالک نے ایک جملہ کہا، گھومے اور گھومنے کے بعد کہا کہ میں اس وقت جو مسجد میں آیا ہوں نا وہ فقط تیرے لیے آیا ہوں، تمہارے حق میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پروردگار عالم تمہیں توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے۔ عزیزان گرامی دیکھیے کیا درس دیا مالک نے، چاہتے تو تلوار چلانا جانتے تھے، مڑ کر جواب بھی دے سکتے تھے، مگر خاموشی سے آئے اور ان کے حق میں دعا کی۔ عزیزان دیکھیے کہ کسی کو برا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس برے کو اچھا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں نا کام، وہ مالک نے درس دیا، کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، جو کم سے کم اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، امت محمد و اہل بیت محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے بالآخر تو ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے منسوب کر رہے ہیں، تو ہماری یہ جو نسبت ہے نا، یہ جو وابستگی ہے جانیے، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ امام فرما رہے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے جہاں جہاں بھی ہم کالج، جو جس کا جتنا دائرہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت کام کرنا ہے، جس کا جتنا دائرہ ہے، اگر کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، فرینڈس کا سرکل ہے، آفس کا سرکل ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، یا کوئی کام کرنے والا نوکر آپ کے گھر آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ امام فرما رہے امر کو زندہ کرو، اور پہلے یہ نہیں کہ خالی تعلیم دینی ہے، پہلے اپنے اندر زندہ کرو، پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ دیکھیے عزیزان گرامی جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ مجلس ہے منسوب امام سے، ہے نا، لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم امام کا غم منانے کے لیے آئے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے وابستہ سمجھ رہے ہیں، تبھی تو یہاں چل کر آئے ہیں عزیزان گرامی۔ تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے کہ امر کو زندہ کرنا ہے، تعلیمات کو زندہ کرنا ہے، جتنا جس کا دائرہ ہے اس میں، اور زیادہ مشکل کوئی کام نہیں کرنا، بہت آسان آسان سے چھوٹے چھوٹے سے کام ہے جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم جس بھی امام کی شہادت یا ولادت کی تاریخ ہے، ہم نے اس امام کی ایک حدیث کو اٹھا لیا، ایک قول کو اٹھا لیا، اور جو بھی ہمارا دائرہ ہے، جو بھی ہمارا سرکل ہے، یا ہمارے بچے ہیں، ان کے سامنے ہم نے اس حدیث کو بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ دیکھو آج ہمارے 8ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ تعلیم دی۔ یا انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت آسان، ہم نے ایک پوسٹ امام کے نام پر لگا دی کہ یہ ہمارے 8ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے، وہ یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کم سے کم جو کام ہوگا نا، اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کے کان میں یہ آواز آ جائے گی کہ ان کے کوئی امام علی رضا بھی ہیں، کہ جو ان کے 8ویں امام ہیں۔ اور یقین جانیے یہ چھوٹا سا کام آپ کریں، باقی کا کام خدا کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی میں نے شاید پہلے کسی مجلس میں یہ بات بیان کی تھی کہ فقط 14 سیکنڈ کی کلپ تھی کہ جو یورپ کے نیوز چینل نے چلائی، کس چیز کی کلپ؟ اربعین کی کلپ، کہ
جب لوگ جو مرجوک چلے جا رہے ہیں 14 سیکنڈ کتنے سے ہوتے ہیں عزیزان گرامی؟ تصور کیجئے ایک چینل کے اوپر 14 سیکنڈ کی ایک ویڈیو چلی، اس ویڈیو کو ایک عیسائی نے دیکھا، ایک کرسچن نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں سوال شروع ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور روایت یہ کہتے ہیں، وہ جو واقعہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کے ذہن میں سوال چلنا شروع ہوا تو اس نے جواب کی تلاش شروع کی۔ جب ان کے در سے کوئی سوال ان کے در پر لے کر آتا ہے تو وہ بغیر جواب کے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کرسچن جب اس نے جواب کی تلاش شروع کی تو وہ کرسچن آخر میں شیعہ ہو گیا۔ ہزار گرامی، تو ہم شیعہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سامنے والے کے کان میں فقط یہ نام تو ڈالیں کہ 8ویں امام کوئی امام تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا فرمایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کربلا کربلا کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حسینیت کا مدرسہ، کربلا کربلا علی حق الایمان نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، عظمت مولا رضا علیہ السلام، بلند تر صلوات، اللہ صلی علی دیکھیے کہ کیسا درد ہمیں ملتا ہے اس گھرانے سے۔ ویسے تو خیر اب نوکروں کا دور نہیں ہے، جب آپ کے گھروں میں کام کرنے والے جیسے ہوتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گھر میں، اب تو خیر نوکر پر آر کے ٹائم پر ہمیں ملتا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے کام کرنے، اور نوکر بھی ایسے ہیں جو آنکھوں میں آگے ڈال کر بات بھی کر لیا کرتے ہیں۔ تو پہلے عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ باقاعدہ کنیزوں اور غلاموں کو خریدا جاتا تھا، یعنی کہ ٹائم کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، ان کی زندگیاں ہی خرید لی جاتی تھی، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کنیز کی، غلام کی۔ لیکن عزیزان گرامی دیکھیے کیا کہنے اس گھرانے کے درس ہمیں ملتا ہے جناب سیدہ کے درس سے۔ کیسے عزیزان گرامی اپنی کنیز کو اتنا علم عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ وہ کنیز 20 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی رہی۔ عزیزان گرامی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیوی نے شہزادی کو اتنا علم دے دیا، اپنی کنیز کو اتنا علم دے دیا کہ بیوی قرآن سے گفتگو کرتی رہی۔ تو چاہے ولادت ہو یا شہادت ہو، ہمیں درس دینا ہے، چاہے گھر میں آنے والا نوکر ہے، چاہے ہمارے بچے ہیں، چاہے فرینڈ ہیں، چاہے آفس کی کولیگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ امر کو زندہ کرنا ہے۔ امام فرما رہے ہیں تعلیم دینی ہے۔ اور عزیزان گرامی اگر یہ کام کسی نے کر لیا یا یہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے خود 8ویں امام دعا کر رہے ہیں کہ رحم اللہ ابداً، کہ پروردگارا اس پر رحم نازل فرما۔ کون سے امام دعا کر رہے ہیں؟ جو خود مستجاب الدعویٰ ہے، وہ امام ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں جو ضمانت دینے والے امام ہیں۔ عزیزان گرامی جن کا لقب ہی ضامن آہو ہے، جن کا لقب ہی امام الرعوف ہے، یعنی رحم دل امام، نرم دل امام جو ہے وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ رحم فرما پروردگارا ان لوگوں کے اوپر۔ عزیزان گرامی امام کے علم کے حوالے سے بس ایک مناظرہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گی، زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ بات امام کے علم کے حوالے سے بھی چل رہی ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی جب مامون کا دور تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کتنی کوششیں کی کہ امام کو معاذاللہ کسی طرح نیچا دکھائے، بہت کوششیں کی، بہت بحث و مباحثے کیے، ہر طرح کی وہ کام کرتا رہا کہ کسی طرح ان کے چاہنے والوں میں انتشار پیدا ہو، کیونکہ دن بہ دن امام کے چاہنے والے بڑھ رہے تھے، تقیے میں تھے لیکن امام کے چاہنے والے بڑھتے رہے۔ کیونکہ دیکھیے پروردگار عالم جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اب یہ کام کرتا رہا، کیا کرے کہ یہ کسی طرح غالب ہم ان کے اوپر آ جائیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے ایک مناظرے کا اہتمام کروایا، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ اور مختلف ادیان کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دو میرے محل میں، ان کا سارا خرچہ میں دوں گا، ان کا سارا رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا تمام خرچے اخراجات میں دوں گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس نے تیاریاں شروع کی اور کہا کہ دیکھو علی ابن موسیٰ رضا کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی دیکھیے یہاں پر اس واقعے کو روک کے ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیے ہم تو ایسوں کو امام مانتے ہی نہیں کہ جنہیں معلوم نہ ہو کہ
سازشیں کیا چل رہی ہیں. زان گرامی ہم تو ایسوں کے امامت کے قائل ہیں کہ جو پہاڑ سے پیچھے سے آنے والے لشکر کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے ہیں کہ اس میں سے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اور کتنے بچ کر بھاگ جائیں گے. کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 درا حیدری حیدری کشنود یہ پنجتن پاک بلند تر صلوات تو ایسے اماموں کے قائل ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ جو بتا دیا کرتے ہیں کہ جو لشکر آ رہا ہے بغیر دیکھے کہ وہ کس نیت سے آ رہا ہے، کتنے افراد پر مشتمل ہے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے. تیاریاں شروع ہو گئیں، سب دربار میں جمع ہو گئے، علماء بھی جمع ہو گئے. ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ جاؤ اب بلا کر لاؤ ہمارے ولی عہد کو. ایک مرتبہ جس سے کہا تھا وہ شخص تھا تقیے میں امام کا چاہنے والا تھا. ایک مرتبہ گھبرایا ہوا ہانپتا کانپتا امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن بلایا مجھے ہے، گھبرا تم کیوں رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مولا اصل میں اس نے دربار میں عالم دین کو بلایا ہوا ہے، بہت سے علماء جمع ہیں اور آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، کہ تمہیں ہمارے علم پر شک ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں مولا علم پر تو شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ارے یہ سوال کو بڑا گھما پھرا کر کرتے ہیں، سوال ہوتا کچھ ہے بتاتے کچھ ہے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں سن، جب میں ہر عالم کو اس کی زبان میں، اس کی کتاب سے، اسی کی رفتار سے اس کے سامنے جواب دوں گا نا تو پھر چہرہ میرا نہیں بلکہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا. بس ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یہ بتا تو بصرہ کا رہنے والا ہے، تیز ہوتے ہیں بصرہ کے رہنے والے، مجھے ذرا اتنا بتا دے کہ مامون نے علماء کو کیوں بلایا ہے. دیکھیے امام کو تو معلوم تھا، پھر بھی سوال کیا کہ علماء کو کیوں بلایا ہے. وہ کہتا ہے مولا اگر جسارت نہ ہو، گستاخی نہ ہو تو بیان کروں کہ وہ چاہتا ہے آپ کو معاذ اللہ نیچا دکھائے، اس لیے اس نے وہاں علماء کو بلایا ہے. امام نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں، یہی جاننا چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معلوم ہو کہ مامون میرا چاہنے والا نہیں ہے بلکہ بغض رکھنے والا ہے. بس اس بات کو جتنا ہو سکے سب پر واضح کرتے رہنا. یہ کہنے کے بعد امام چلے، دربار میں آئے. عزیزان گرامی ایسا لگتا تھا کہ مٹی امام کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہو. ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہوئے تو مامون کہتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے. یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا ہے دعوت دے کر، کہا کہ کچھ لوگ ہیں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا چاہے سوال کرنا چاہے چاہے مناظرے کے لیے آئے، میں ہوں وارث منبر سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بس ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ سوال کریں کہ یا ہم کریں؟ امام نے کہا مرضی، چاہے تو تم پوچھ لو چاہے تو میں سوال کر لوں. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ایسا کریں پہلے آپ اپنا سوال کر لیں پھر ہم اپنے سوالات شروع کریں گے. عزیزان گرامی دیکھیے کہ یہ جو روایت ہے یہ کتاب التوحید کے اندر آخری 2 ابواب ہیں، اس کے اندر یہ موجود ہے. امام کے سارے مناظرے کے جو امام نے وہاں کیے تھے، لیکن میں یہاں صرف ایک مناظرہ پیش کروں گی کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے نہیں. ایک مرتبہ جب امام نے پہلا سوال کیا کس سے؟ عیسائیوں سے. اچھا عیسائیوں سے امام نے پہلا سوال کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیے ان کے ہاں مسئلہ ہے توحید کا، ان کا توحید ہی میں فرق ہے. کیا فرق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بندہ نہیں مانتے. تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں میرا پہلا سوال ہے عیسائیوں سے. امام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کی نبوت کا قائل ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ انہیں پروردگار عالم نے کتاب دے کر بھیجا، شریعت دے کر بھیجا. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے تمام گزیدہ جو انبیاء ہیں ان میں سے ہے. لیکن حضرت عیسیٰ میں ایک کمی تھی. ایک مرتبہ سب چوکنے ہو گئے. مرتبہ امام کہتے ہیں کہ وہ نماز روزے کے چور تھے. اب جب یہ سنا تو وہ عالم دین تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے کہہ دیا. ایک مرتبہ طیش میں آ کر کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم دین ہیں؟
اگر آپ مسلمانوں کے عالم دین ہوتے تو آپ کبھی یہ بات کرتے ہی نہیں. ارے حضرت عیسیٰ تو وہ تھے جو رات رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور دن دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے, کبھی دسترخوان نہیں بچھا ان کے گھر میں. ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا تو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت کیا کرتے تھے, نماز روزہ کیا کرتے تھے؟ تو امام نے کہا بس تو مجھے کہہ لینے دے کہ یہ جو نماز روزہ ہے نا یہ ہے عبادت, اور عبادت خدا کے عبد کیا کرتے ہیں, بندے وہ بیٹے نہیں کیا کرتے. سلامت رہیے جی, سلامت رہیے. سپر پاور ایٹم پمپ نعرہ حضرت مولا رضا علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی, اتنا سنا وہ عالم دین تو اس کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے, امام نے جب یہ کہہ دیا نا, فرمایا کہ اب چاہے تو سوال کر لے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مولا ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہماری توحید کی بنیاد ہی ہلا دی, یعنی جو ہمارا عقیدہ سب سے بڑا عقیدہ ہے وہی ہلا کر رکھ دیا, تو اب سوال کی تو کچھ گنجائش ہی نہیں بچتی. جب مامون نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب قائل ہوتے جا رہے ہیں, اس سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بس بہت ہو چکا, بہت مناظرہ ہو چکا, تمہارے ولی عہد سے بڑے مشکل سوالات کیے جا رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ولی عہد سے اتنے مشکل سوالات کیے جائیں. یہ کہہ کر وہ تخت سے اتر کر محل سے باہر آ گیا. زین گرامی کہتے ہیں جب وہ محل سے باہر آیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا سوچتا رہا کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ سب اخراجات بھی میں نے اٹھائے, سارے علماء کو بلایا بھی میں نے, سب کچھ میں نے کیا, اور عزت ان کی بڑی. یعنی ان کا خالق چاہتا نہیں ہے کہ حق چھپے, ان کا خالق چاہتا نہیں کہ سچائی مٹے. عزیزان گرامی بس ایک مرتبہ کہتا ہے اب تو ایک ہی راستہ ہے, کیا انہیں زہر دے دیا جائے. عزیزان گرامی دیکھیے, امام دلیل سے بات کیا کرتے تھے, اسی لیے حجج الرضویہ ہیں. عزیزان گرامی امام حجج الرضویہ ہے, دلیل سے بات کیا کرتے تھے, علم تھا امام کے پاس. اور جانتے ہیں امام کا ایک لقب اور بھی ہے. عزیزان گرامی آپ سب واقف ہیں, غریب الغرباء. کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے وطن سے بہت دور تھے اور تنہا تھے. کیونکہ دیکھیے جتنے بھی ہمارے ائمہ وطن سے دور ہیں نا, چاہے نجف میں ہو, چاہے کربلا میں ہو, چاہے کاظمین میں ہو, سامرہ میں ہو, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دفن ہے. نجف میں مولا علی کے ساتھ حضرت نوح, حضرت آدم دفن ہیں. کربلا میں امام حسین کے ساتھ 72 شہداء ہیں جو دفن ہیں. اسی طرح کاظمین میں, سامرہ میں کوئی نہ کوئی پوتے پوتیاں ائمہ کے دفن ہیں. لیکن عزیزان گرامی ہمارے امام کی 8ویں امام کی غربت کا عالم یہ ہے کہ مشہد میں تنے تنہا ہے. امام کی زیارت کا جملہ ہے نا, السلام علیک یا غریب الغرباء, کہ اس امام پر ہمارا سلام ہو جو وطن سے دور تنے تنہا ہے. اور جانتے ہیں عزیزان گرامی جتنے بھی ہمارے ائمہ مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں نا, کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں گیا. کہتے ہیں کہ جب میرے مولا امیر المؤمنین مدینے سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ قبر رسول پر آئے, اور آنے کے بعد ایک مرتبہ گریہ کیا, اور گریہ کر کے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں یہاں پر رک جاؤں, اس لیے مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے. اسی طرح جب امام حسین مدینے سے چلے تھے نا تو آئے تھے قبر رسول پر, اور آنے کے بعد امام نے اتنا گریہ کیا تھا کہ روایتیں کہتی ہیں, الواقعہ والحوادث کتاب کے اندر یہ روایت ہے کہ امام نے اتنا گریہ کیا کہ امام غش میں آ گئے, اور امام یہ کہتے ہوئے غش میں آئے کہ نانا
آپ کی امت نے حالات بہت تنگ کر دیے ہیں، حسین کو مدینے سے جانا ہوگا۔ جب امام غش میں تھے نا، امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا نانا اٹھے ہیں قبر سے اور ایک مرتبہ مجھے سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ اے حسین مشیت الہی یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کو پیش کریں۔ حسین جانتے ہیں تمام انبیاء کی زحمتیں باقی رہیں گی، تمام ائمہ کی زحمتیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک آپ قربانی پیش نہیں کریں گے۔ اس وقت میرے مولا نے ایک جملہ کہا، نانا اچھا یہ بتائیے کہ میری بہنوں کا کیا ہوگا؟ عزاداران امام رسول فرماتے ہیں حسین تمہاری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا، حسین تمہاری بہنوں کو در در پھرایا جائے گا۔ عزاداروں دو صدمے تھے جو امام کبھی بھولے نہیں ہیں۔ جب امام اس صدموں کو یاد کرتے تھے بہت گریا کرتے تھے۔ کون سے دو صدمے تھے عزاداروں سننا؟ ارے جب امام اس وقت کو یاد کرتے تھے کہ جب بچے کہتے تھے نا العطش کہ بابا بہت پیاس لگی ہے، عزاداروں امام سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عزاداروں جانتے ہو دوسرا کون سا وقت تھا کہ جب امام اس وقت کو یاد کرتے تھے کہ جب میری بہنوں کو شام و کوفہ کے بازار میں لے جایا جائے گا۔ ارے بہنوں کی اسیری امام سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عزاداران امام اسی طرح جب 7ویں امام کو مدینے سے آخری بار لے جایا جا رہا تھا نا، ارے میرے مولا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اور روایتیں کہتی ہیں کسی مرعود نے میرے مولا کے گلے میں زنجیر کو ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا۔ عزاداروں پیروں میں زنجیر کو ڈال کر امام کو گھسیٹنا شروع کیا۔ اس وقت امام نے آخری مرتبہ قبر رسول کی جانب نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد کہا، نانا یہ بتائیے کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم میں مدینے سے لے جایا جا رہا ہے؟ عزاداروں اسی طرح ہمارے 8ویں امام بھی ارے اپنی مرضی سے مدینہ چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، ارے غریب الغرباء ہیں امام، بس عزاداران امام۔ ارے روایتیں کہتی ہیں یہ جو مجلس ہے نا عزاداران امام، یہ جو لفظ مجلس ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے 8ویں امام نے اس مجلس کو باقاعدہ اس انداز سے ترتیب دیا۔ اس سے پہلے جب مجلس ہوا کرتی تھی نا تو مصائب اس انداز سے نہیں پڑھے جاتے تھے، کسی کو چوتھے امام کے سامنے پورے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف نام لیا جاتا تھا۔ امام رونے لگتے تھے، ارے بیوی زینب کے سامنے مصائبوں کو پڑھا نہیں جاتا تھا، فقط واہ علی اکبرہ کہا جاتا تھا، بیوی رونے لگتی تھی، ارے ساری بیویاں رونے لگتی تھی، واہ عباسہ نام آتا تھا، ساری بیویاں گریا کرنے لگتی تھی۔ اس انداز سے جو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے نا کہ پہلے فضائل پڑھے جائیں گے پھر مصائب پڑھے جائیں گے، یہ ہمارے 8ویں امام نے ترتیب دیا۔ بس پہلی مجلس کا تصور پیش کرنا چاہتی ہوں عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب امام کے پاس آئے، کیا دیکھا ہمارے 8ویں امام جو ہے ان کی گریے کی یہ حالت ہے کہ داڑھی پر آنسوؤں سے کوئی داڑھی بھیگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب آئے امام کے پاس اور آنے کے بعد سوال کیا، مولا کیا بات ہے اتنے غمگین کیوں ہے آپ؟ امام فرماتے ہیں ابن شبیب آج عاشور کا دن ہے۔ ایک مرتبہ ابن شبیب کہتے ہیں مولا عاشور کے دن کیا ہوا تھا؟ ارے مولا فرماتے ہیں ابن شبیب عاشور کے دن میرے جد کو ذبح کیا گیا تھا۔ ارے اتنا سنا، ایک مرتبہ ابن شبیب تڑپنے لگے، ارے مولا فرماتے ہیں مستند ترین روایت ہے، مولا فرماتے ہیں ابن شبیب جانتے ہو کہ میرے جد کو کس طرح ذبح کیا گیا تھا؟ ارے جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا، ارے جنگل میں زہرا کے لاڈلے کو اس انداز سے ذبح کیا گیا تھا۔ ارے علماء نے بڑی بحث کی کہ کیسے امام نے یہ کہہ دیا کہ ایک بھیڑ کی مانند ذبح کیا گیا تھا۔ علماء نے سرچ شروع کی، عزاداران امام کو کہتے ہیں ارے بھیڑ کو تو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن مولا حسین کو تو کسی نے پانی نہیں پلایا تھا۔
ارے بھیڑ کو جب ذبح کرتے ہیں نا تو خنجر کو تیز کیا جاتا ہے. ارے حسین کے لیے کربلا میں خنجر تیز نہیں کیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ تڑپتا ہوا محسوس نہ کیا جائے. عزاداروں وہ کہتے ہیں امام حسین کے ہاتھوں کو باندھا نہیں گیا تھا. عزاداروں کسی بھیڑ کو جب ذبح کیا جاتا ہے ارے اسے دوسری بھیڑوں سے چھپا دیا جاتا ہے. لیکن امام حسین کو تو بہن کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا تھا. ارے سب سوچتے رہے کیوں مولا نے فرمایا کہ ایک بھیڑ کی مانند ذبح کیا گیا تھا. جانتے ہیں عزاداروں امام فرماتے ہیں اس لیے فرمایا ہے کہ ایک بھیڑ کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسے مت مارو. امام کہتے ہیں ارے میرے جد حسین کو ایک بھیڑ کی مانند ذبح کیا گیا. ارے وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا بلکہ یہ صدا بلند ہوتی تھی کہ حسین کو مارنے میں جلدی کرو. مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی ارے 70 قدم کے فاصلے سے اس منظر کو دیکھتی رہی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی رہی کہ مت مارو میرے بھائی کو. ارے چکیاں پیس پیس کر میری ماں نے پالا. ہائے عزاداران امام, بس امام کی شہادت کے 2 جملے سنتے چلو. عزاداران امام جانتے ہیں جب ملعون نے ایک مرتبہ دربار میں امام کو آخری مرتبہ بلایا تو ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ تشت میں انگور رکھے ہوئے تھے. امام حاضر ہو گئے. ایک مرتبہ امام کے سامنے اس تشت کو کیا اور کہا کہ مولا یا ابن رسول اللہ یہ جو انگور ہے تناول کر لیجئے. اس وقت میرے مولا نے جملہ کہا ہمیں ابھی خواہش نہیں ہے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے یہی مسئلہ ہے بنی ہاشم کے جوانوں کا کہ وہ ہم پہ شک بہت کرتے ہیں. یہ لیجیے آپ کے سامنے میں چند لقمے کھاتا ہوں. ایک مرتبہ اس ملعون نے عزیزان گرامی چند انگور کے دانے الگ کر کے رکھے تھے. وہ دانے اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈال لیے. ایک مرتبہ اس کے بعد تشت کو آگے کیا, کہا اب آپ کی باری ہے. عزاداران امام نے چند دانے انگور کے اپنے دہن میں رکھے, بس رکھنا تھا. ایک مرتبہ امام اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں اپنا رسول اللہ. ارے امام کہتے ہیں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. عزاداروں تصور کرنا کہ بیت الشرف سے ارے دربار مامون کا کتنا فاصلہ ہے. ارے میں نہیں جانتی کس طرح سے میرے مولا ارے گھر تک آئے ہیں. ارے قدم کہیں رکھتے تھے قدم کہیں پڑتا تھا. ارے میرے مولا سے چلا نہیں جاتا تھا. چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا. ایک مرتبہ گھر میں آئے. ابا سلط نے دیکھا کہ چہرے پر رومال پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ سمجھ گئے امام کو زہر دے دیا گیا ہے. امام حجرے میں آئے. ایک مرتبہ دروازے کو بند کر لیا. امام کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہونے لگی. ارے ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی آواز آنا بند ہو گئی. ابا سلط نے سنا کہ حجرے سے ایک ننھے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے ابا سلط سمجھ نہ سکے. ایک مرتبہ دروازے کو کھولا, کیا دیکھا ایک بچہ ہے جو باپ کی میت سے لپٹا ہوا ہے اور گریا کر رہا ہے. ابا سلط نے سوال کیا ہے برخوردار تو کون ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے سر کو اٹھایا, آنسوؤں کو صاف کیا, کہا ابا سلط پہچانا نہیں. ارے میں محمد ہوں, مدینے سے آیا ہوں بابا کو کفن دینے کے لیے. بس آخری جملہ عزاداروں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا آپ کو تو باپ کی میت سے ابا سلط نے ایسے جدا کیا ہے کہ سینے سے لگایا ہے نا. ارے مولا ذرا کربلا میں آ کر تو دیکھیے, ایک بچی ہے جو بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی اور الگ کیسے کیا گیا کہ کسی نے تماچے لگائے ہیں, کسی نے تعزیات مارے ہیں. بلانت اللہ
انا للہ وانا الیہ سيعلم الذين أيها بيتا قلبا ينقلبون ماتم حسين
بلوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے بوند پانی کے لیے دشت میں ترسائے گئے بوند پانی کے لیے دشت میں ترسائے گئے تو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے تو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے بھوکے پیاسے اے محمد کے نوازے مظلوم بھوکے پیاسے اے محمد کے نوازے مظلوم تیری جان پہ میری روکے برسائے گئے تیری جان پہ میری روکے برسائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے تیری معصوم سکینہ کو تماچے مارے تیری معصوم سکینہ کو تماچے مارے تازیاں نے تیرے بیمار کو لگوائے گئے تازیاں نے تیرے بیمار کو لگوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے علی اصغر نے زباں کھولی جو پانی کے لیے علی اصغر نے زباں کھولی جو پانی کے لیے تیر سے پیاس تجھی خون میں نہلائے گئے تیر سے پیاس تجھی خون میں نہلائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے جو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے چینی زینب کی ردا تجھ کو نہ پہنایا کفن چینی زینب کی ردا تجھ کو نہ پہنایا کفن سر کھلے بلوے میں پھر تیرے حرم لائے گئے سر کھلے بلوے میں پھر تیرے حرم لائے گئے تو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے تو بڑی شان سے مہمان تھے بلوائے گئے رضا آئے امام رضا آئے امام رضا آئے امام رضا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو
شان سے نکلا تھا، سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسالو 72 کا، زہرا زہرا پرسالو 72 کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو، پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو، تھا شانوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، تھا شانوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، زہرا زہرا رضا کا بھی پرسالو، زہرا زہرا پرسالو بڑے گھر کا، حسین 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 شہید کربلا حسین حسین امام حسین، شہید کربلا حسین حسین امام حسین، مظلوم کربلا حسین حسین امام حسین، مظلوم کربلا حسین حسین امام حسین، اسیر بے نوا حسین حسین امام حسین، قتیل سر جدا حسین حسین امام حسین، غریب و کم سخن حسین حسین امام حسین، اسیر و قصتن حسین حسین امام حسین، نبی کی جان و تن حسین حسین امام حسین، شہید و بے کفن حسین حسین
کا دل ربا حسین حسین امام حسین مظلوم کربلا حسین حسین امام حسین گھر سے بلاتے مہمان حسین حسین امام حسین بینا یزید نے امان حسین حسین امام حسین بینا یزید نے امان حسین حسین امام حسین گھوڑے سے گر پڑے جو شاہ حسین حسین امام حسین سینے میں بیٹھا روسیا حسین حسین امام حسین ایسے کہا ہے مرتدام حسین حسین امام حسین اس کے گلا کیا قلم حسین حسین امام حسین دیکھا جو کٹ گیا گلا حسین حسین امام حسین آیا زمین کو زلزلہ حسین حسین امام حسین آیا زمین کو زلزلہ حسین حسین امام حسین مظلوم کربلا حسین 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 امام حسین علی کا دل ربا حسین 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 امام حسین حسین بے خطا حسین 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 امام حسین شہید نینوا حسین 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 امام حسین مظلوم کربلا حسین 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 امام حسین حسین مولا حسین آقا 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 حسین مولا حسین یا الہی کر امام ظہور تا محبوں کے ہوں دل مسرور ظلم اور کفر سے جہاں ہو صاف مذہب و حق سے کانپتا کاپ حاجت مومنی کی برائیں جو کہ بیمار ہوں شفا پائیں دے صدا مالدار خمس و زکات نہ ہو محتاج مومنی سادات بخش ہر ایک کے ماں باپ کو عفو کر مومنی کیسیاں کو جو کہ زیارت کے غم میں ہے دلگیر جلد دیکھیں وہ روزہ شبیر جو کہ بانی ہوا ہے محفل کا اس کا برائے مت دعا دل کا خاص کر جو ہے حاضری محفل کھول دے ان کے عقدہ و مشکل وہ ترقی عمر دولت جا مقصد سب کے برائیں خاطر پا فاتحہ پڑھنے دو زاران رسول تا دعائیں سبھی کی ہوئے قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا خیارت اللہ وابن خیارہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیک یا سار اللہ وابن الصالح والمتر الموتور السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن أروى وحبيب بن مزاهر بل حررها الشهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان مولائے بے کسان ضامنان یتیمان و بادشاہ خراسان، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء فی یوم الجزاء، السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا ایھا الراض بالقدر والقضاء روحی وجسمی لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قامع الكفر والطغیان. هذا عجل الله تعالی فرجك وسهل الله تعالی مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك وعبانك جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه